بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلطان اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے۔ ایک ایک کر کے وہ تمام رعایا کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اسی دورانیہ میں ایک عورت آئی اور سلطان کے سامنے خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ عورت بالکل خاموش تھی۔ دیکھنے میں وہ عورت کافی بوڑھی معلوم ہو رہی تھی، خود کو سفید چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور اپنی گھمبیر آواز میں اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، خاموشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی ظلم ہوا تم آرام سے بھی ہمیں بتاؤ، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے تمہارا مسئلہ سن کر اس پر فوراً ہی کارروائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر تم نے ایسے ہی خاموشی کی مورت بنی میرے سامنے کھڑی رہو گی تو یقین مارو تمہارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ تمام درباری اور سلطان اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ اس عورت نے آنسو بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، یہاں بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر میں سب کے سامنے اپنا مسئلہ بتاؤں گی تو میری عزت پر داغ لگ جائے گا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں، اور اگر اس بات کے بارے میں کسی کو علم ہوا تو سب لوگ درندے کی طرح میرے گھر میں گھس جائیں گے۔ سلطان اس عورت کی ایسی بات پر حیران ہوئے اور کہنے لگے، تم بے فکر رہو، تم کسی غیر اخلاقی جگہ پر نہیں بلکہ سلطان کے دربار میں کھڑی ہوئی ہو۔ یہاں پر موجود تمام لوگ ہی میرے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے تم نڈر انداز میں اپنا تمام مسئلہ مجھے بتاؤ۔ وہ عورت پھر بھی سلطان کی منع کرتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایسی بات سوائے آپ کے اور کسی کو نہیں بتا سکتی، یہ سن کر میری عزت کا معاملہ ہے۔ وہ عورت پر زور دیتے ہوئے بولی تو سلطان اس عورت کی آنکھوں میں اس اور منت کو دیکھ کر اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور محل کے اندر چلے گئے، جبکہ فوراً ہی ان کا وزیر اس عورت کے پاس آیا اور سرگوشی میں اسے اندر جانے کے لیے بول کر واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت دربار میں موجود تمام لوگوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر خاموشی سے محل کے اندر چلی گئی۔ سلطان اپنے مختص کمرے کے اندر گئے۔ محل کے اندر جاتے ہی ایک سپاہی کے ہمراہ وہ اس کمرے تک پہنچ گئی تھی جہاں پر سلطان اکیلے موجود تھے۔ وہ عورت سلطان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے اس عورت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کافی دیر تک اس عورت کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ خاموش رہی تو وہ اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، ہم تمہارا دکھ سمجھتے ہیں، نہ جانے تمہارے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آ گیا ہے، لیکن یقین مانو ہم بہت مصروف انسان ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تمہاری خاموشی کو دیکھتے ہوئے ضائع کریں۔ خدا را ہمیں اپنی تکلیف بتاؤ تاکہ ہم فوراً ہی اس پر کارروائی کر کے تمہاری تکلیف کو دور کر دیں۔ اس عورت نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میرے شوہر کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا۔ میں نے 7 بیٹیوں کو جنم دیا۔ میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے۔ میں رئیس گھروں میں جا کر وہاں پر ملازمہ کا کام کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں جو معاوضہ مجھے ملتا ہے اس سے میرے گھر کی چکی چل رہی ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہوں۔ کچھ سال پہلے اچانک ہی میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی اور جب اسے دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بتایا کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے، لیکن اس کی شادی تو ابھی تک نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت مارا پیٹا، اسے اگلوانا چاہا کہ وہ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنی صفائی دینے لگی کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی کالا منہ نہیں کروایا ہے۔ وہ تو کبھی اکیلی گلی کے کونے تک نہیں گئی، تو کیسے وہ کسی کے ساتھ
کالا منہ کروا سکتی ہے، اور مجھے بھی اتنا تو اندازہ ہے کہ میری بیٹی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ میں اس بات سے واقف ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیٹی بے قصور ہے، اور کچھ دنوں بعد میری بیٹی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس بچے کا باپ آج تک معلوم ہی نہ ہوا کہ کون ہے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا، اور کچھ دنوں بعد اچانک ہی میرے دوسرے نمبر والی بیٹی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اور جب اسے بھی دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بھی یہی بتایا کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے، اور ایسا ہی تیسری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ سلطان معظم، میں سب برداشت کرتی گئی، میں نے تینوں بار اس تکلیف کو سہ لیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، میں خاموشی سے اپنے گھر کے اندر رہی، لیکن اب میری بس ہو چکی ہے۔ میری بات پر یقین کریں سلطان معظم، میں کبھی بھی یہاں پر اپنی عرضی لے کر نہیں آتی، لیکن میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری چوتھی بیٹی جو محض صرف 14 سال کی ہے، اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہوئی، اور جب اسے بھی دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بھی اس کے بارے میں یہی بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لیکن سلطان معظم، وہ انسان ابھی تک پکڑا ہی نہیں گیا جو میری بیٹیوں کے ساتھ یہ بدفعلی کر رہا ہے، میری بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ میں ایک ماں ہوں، کب تک اپنی بیٹیوں کی تکلیف کو دیکھ کر چپ رہوں گی؟ پہلی بیٹی کی تکلیف کو میں برداشت کر گئی، دوسری کو بھی کر گئی، تیسروں کو بھی میں نے صبر کے گھونٹ پی کر اللہ کے سپرد پہ یہ معاملہ کر دیا۔ لیکن سلطان معظم، میں اپنی چوتھی بیٹی کے معاملے میں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے بعد بھی میرے پاس 3 بیٹیاں اور ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس انسان نے میری مزید ان بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سب کیا تو میں کیا کروں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ پر بہرحال میں اس انسان کو پکڑیں اور اسے کڑی سے کڑی سزا دیں جو میری بچیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ عورت یہ بول کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ سلطان کے ماتھے پر بھی شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی رعایا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، تم نے ہمیں پہلی ہی بار میں کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تم لوگ اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کے چکر میں دھیرے دھیرے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت کو کیوں خراب کر دیتے ہو؟ دیکھو، اگر تم پہلی دفعہ میں ہی میرے پاس آ جاتی تو یقیناً وہ آدمی، وہ شخص، وہ ظالم انسان پکڑا جاتا، اور تمہاری دوسری، تیسری اور چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ سب تماشا نہ ہوتا۔ وہ عورت سر جھکاتی ہوئی کہنے لگی، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن اب بس بہت ہو گیا ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، مجھے وہ انسان سلاخوں کے پیچھے چاہیے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میری بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب میری معصوم بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ان بچیوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، بغیر دوپٹے کے وہ دروازے تک نہیں گئی، اور آج ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ ہمارے ساتھ کیسی آزمائش ہے؟ اس عورت کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سلطان اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹیوں کی زندگی واپس سے بہترین ہو جائے گی، اور ان کو انصاف بھی ملے گا، اور وہ انسان سلاخوں کے پیچھے بھی جائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کے لیے اچھے ہم سفر ہم خود تلاش کریں گے۔ جبکہ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ عورت گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ آپ عظیم بادشاہ ہیں، عظیم سلطان ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ سلطان بنا کوئی جواب دیے اس کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ وہ عورت بھی اپنی چادر سنبھالے، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اپنے گھر کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ سلطان واپس دربار میں آ گئے تھے اور دھیرے دھیرے لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے، لیکن ان کا دماغ اس عورت کی باتوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ دوپہر کے دربار کو بند کر دیا جاتا تھا،
دربار بند ہوتے ہی سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے کھڑے ہوتے ہی تمام درباری ان کی عزت میں کھڑے ہوئے تھے اور سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ اسی کمرے میں موجود تھے جہاں پر تھوڑی دیر پہلے وہ اس عورت کے ساتھ تھے اور اس کا مسئلہ سن کر یہاں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ اب اس عورت کی جگہ ان کا وزیر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا، وہ عورت دکھوں کی ماری ہے، سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سب کرنے والا کون شخص ہے؟ کون ہے جو میری رعایا میں گھس کر میری بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے؟ اس کے دل سے یہ ڈر کیسے نکل گیا کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں اور میری سلطنت میں یہ سب کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ وزیر ان کو الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے ابھی تک اس کو مسئلہ نہیں بتایا تھا، اس لیے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، ہمیں ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ وہ عورت اپنا کیا مسئلہ بتا کر گئی ہے؟ سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور دھیرے دھیرے سارا مسئلہ بتا دیا، جبکہ یہ بات سن کر وزیر کے ماتھے پر بھی شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ وہ بھی غصے کے عالم میں کہنے لگا، ہم چھوڑیں گے نہیں اس گنہگار شخص کو، ایسے کیسے وہ ان بہن بیٹیوں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ لیکن سلطان معظم، جتنی چالاکی کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے اس کو پکڑنا بہت مشکل عمل ہے، لیکن ہم بھرپور کوشش کریں گے اس انسان کو پکڑنے کی اور سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان بیٹیوں کے سامنے ہی سزا دینے کی۔ سلطان وزیر کی باتوں کو بغیر سن رہے تھے۔ وہ تمام باتیں سننے کے بعد بولے، ہمارے دماغ میں ایک ترکیب ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ آدمی جو بہت بڑا ظالم ہے بہت جلد پکڑا جا سکتا ہے۔ جس رفتار سے وہ یہ کام کر رہا ہے وہ یقیناً ایک بار پھر اس چھوٹی لڑکی کے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ یہ بدفعلی کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کہ ہم ایسا چکر چلائیں گے کہ وہ خود ہی ہمارے شکنجے میں پھنس جائے گا۔ وزیر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے دماغ میں ایسی کیا ترکیب ہے جس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور اس کے بعد وہ ترکیب اس کی گوش گزار کر دی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگے، فوراً ہی ایک بکری کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا مشن شروع ہو۔ وزیر ادب سے سر جھکا کر الٹے قدموں وہاں سے نکلا اور ایک نسلی بکری اور اس عورت کے گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ سلطان نے جو ترکیب سوچی تھی وہ بہت کام آنے والی تھی۔ وزیر اس عورت کے گھر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اس سے کوئی نظر نہیں آیا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ وزیر نے اس عورت کے دروازے پر ہلکی دستک دی تو وہ عورت سر کو ڈھانپے باہر آئی۔ سامنے سلطان کا وزیر کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بکری موجود تھی۔ وہ عورت حیران ہوئی اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سب خیریت ہے؟ آپ اس وقت اور اس بکری کے ساتھ؟ وہ سوال گو تھی۔ وزیر نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور اس عورت کی جانب جھکتے ہوئے سرگوش زدہ انداز میں بولا، سلطان معظم نے ایک ترکیب سوچی ہے اس آدمی کو پکڑنے کے لیے، اسی لیے میں اس بکری کو آپ کے گھر کی چھت پر مجھے باندھنا ہوگا تاکہ وہ آدمی پکڑا جا سکے۔ وہ عورت ایک بار پھر حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیسی ترکیب؟ اور اس بکری سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آدمی کون ہے اور یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ وزیر گھبرا رہا تھا اور وہ بار بار ادھر ادھر نگاہیں گھما رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں تاکہ اگر اس شخص نے آپ کے گھر کے اوپر نظر رکھی ہو تو وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ اس عورت نے فوراً ہی گھر کا دروازہ کھول دیا اور وزیر کو گھر میں داخل کر لیا۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، سائیڈ میں ایک کچن اور ایک چھوٹا سا برآمدہ موجود تھا۔ وزیر اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہی سلطان کی ترکیب ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کا مجرم آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ بس مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنا کام کر کے یہاں سے نکل سکوں۔
کیونکہ جہاں تک ہم لوگوں کو لگتا ہے وہ آدمی یقیناً آپ کے گھر میں دوبارہ آئے گا اور آپ کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ وہ بدفعلی کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ یہ عمل کرنے لگے گا تو یقیناً یہ بکری ہمیں کافی مدد دے سکتی ہے۔ وہ عورت بہت حیران تھی، اسے وزیر کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وزیر نے ایک تائرانہ نگاہ اس کے گھر پر ڈالی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بکری کو بہت مشکل سے سیڑھیوں سے چڑھا کر اس چھت پر لایا اور ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر نیچے آ گیا۔ وزیر نیچے آیا تو وہ عورت انتظار میں نیچے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر وزیر نے اس کمرے کی جانب دیکھا جہاں سے بچوں کی کلکاریوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی عورت درست تھی، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وزیر محل آ گیا اور سلطان کو ساری کہانی بتا دی کہ وہاں پر اس عورت کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، اور اس عورت کی بیٹیاں بھی موجود کے ساتھ ساتھ ان کے ناجائز بچے بھی۔ وہ لوگ خاموشی سے پڑھ رہے ہیں۔ سلطان کو یہ سن کر دکھ ہوا، لیکن انہوں نے جو ترکیب سوچی تھی اس سے وہ آدمی ہر حال میں پکڑا جانا تھا۔ جبکہ سلطان نے رات میں ہی 2 سپاہیوں کو اس گھر پر نگرانی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ وہ ہر حال میں رات اس آدمی کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہتے تھے۔ سلطان کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند چل رہا تھا۔ وہ ساری رات جاگ کر گزارنے والے تھے۔ وہ اپنے محل کے چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہی ان کا وزیر بھی موجود تھا۔ جبکہ وہ عورت اپنے گھر میں کافی پریشان تھی اور چھت پر بکری بندھی ہوئی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ ماں بیٹیاں بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھیں، لیکن محل میں موجود سلطان ابھی تک جاگ رہے تھے، اور اس گھر پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے سپاہی بھی کھڑے ہوئے کر رکھے تھے۔ وہ دونوں سپاہی بھی ہوشیار کھڑے ہوئے تھے۔ رات کا آدھا پہر تھا۔ چھوٹے اس گھر میں ایک سایہ اس چھت پر کودا تھا، جبکہ وہ بکری جو لکڑی کے سہارے بندھی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ اس سائے نے ایک نظر اس بکری کو دیکھا اور خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگا، لیکن وہ بکری خاص مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی، وہ اس کو ایسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی سیڑھے سے اترا وہ بکری تیز آواز میں نکالنا شروع ہو گئی، جبکہ اس کی آواز چاروں جانب سناٹے میں گونج رہی تھی۔ نیچے موجود افراد بھی بڑبڑا کر اٹھے تھے۔ اچانک سے اس بکری کا اتنا زور سے چلانا ان سب کو ہی پریشان کر گیا تھا، جبکہ باہر موجود وہ دونوں سپاہی جو گھر کے بہت ہی قریب کھڑے تھے ہوشیار تھے۔ اچانک ہی اس بکری کی آواز سن کر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے، جبکہ کمروں کے اندر سے وہ لڑکیاں بھی باہر آئی تھیں، اور اس کی ماں بھی دوپٹہ درست کرتی ہوئی آئی۔ سامنے ہی وہ سایہ جو سب لوگوں کو ایک ساتھ باہر آتا ہوا دیکھ کر حیران تھا، جلد بازی میں سیڑھیوں کے اوپر بھاگنے لگا، لیکن اس سے پہلے سلطان کی سپاہیوں نے اسے حراست میں لے لیا۔ وہ خود کو ہر حال میں چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک کالا کپڑا باندھا ہوا تھا، لیکن ان دونوں سپاہیوں کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہل نہیں پایا تھا، جبکہ وہ عورت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس آدمی کو پہچان گئی تھی، لیکن کچھ بھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ایک سپاہی نے اس عورت کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولا، اے بوڑھی مائی، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو، ہمیں ہمارا مجرم مل گیا ہے۔ کل صبح دربار لگے تو آ جانا، اپنی بیٹیوں سمیت تمہارے سامنے اس گنہگار شخص کو سزا سنائی جائے گی۔ وہ لوگ یہ بول کر اس آدمی کو ہتھکڑی لگا کر وہاں سے لے کر جا چکے تھے، لیکن وہ عورت کسی بت کی مانند اپنی جگہ پر کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ صبح طلوع آفتاب ہوتے ہی دربار لگا دیا گیا۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان تھے، جبکہ اس کے آدمی کو گھٹنوں کے بل بٹھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک نقاب تھا، جبکہ وہ عورتیں بھی محل آ گئی تھیں۔ سلطان نے اس عورت کے کہنے کے مطابق تمام درباریوں کو محل سے باہر جانے کے لیے بول دیا تھا، جبکہ دربار میں صرف سلطان، ان کا وزیر اور وہ عورتیں اور وہ مجرم شخص موجود تھا، اور رات والے 2 سپاہی اس کے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، کون ہو؟ تمہاری اتنی جرأت کہ تم اس عورت کے ساتھ اتنا بڑا گھنانا کھیل کھیلو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کون ہو؟ جبکہ وہ آدمی بالکل چپ تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً ہی اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ معلوم ہو سکے یہ کون ہے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا۔ اس آدمی نے اپنا نقاب ہٹانے کے لیے بہت جدوجہد کی تھی، لیکن وہ ایک عام انسان تھا، جبکہ وہ دونوں آدمی سلطان کی فوج کا حصہ تھے۔ جیسے اس آدمی نے کہا نقاب ہٹا، ویسے ہی وہ ماں بیٹیاں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئیں۔ ان سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ کچھ بولنے اس سے پہلے ہی وہ بوڑھی عورت غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، تمہیں شرم نہ آئے اپنی بھتیجے کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ تم ان کے چچا ہو، تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟
تم نے میری بیٹیوں کی زندگی تباہ کر دی، اپنے ہی خاندان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ جبکہ سلطان کے ماتھے پر بھی شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان لوگوں کا رد عمل ایسا کیوں آیا، کیونکہ یہ انسان جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں، ان کا منہ بولا چچا تھا جو یہ کام کر رہا تھا۔ وہ آدمی سلطان کے سپاہیوں کی گرفت میں جھپٹ رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں محل سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور غصے سے بولے، اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، تم یہاں سے کسی صورت بھی بھاگ نہیں سکتے۔ تمہاری بھلائی اسی کام میں ہے کہ تم خاموشی سے سارا سچ بتاؤ کہ تم نے ان معصوم بچیوں کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ اس آدمی نے ایک نظر ان ماں بیٹیوں پر ڈالی اور دوسری نظر سلطان پر ڈال کر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ سلطان معظم، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے گھر کے معاملے کو گھر تک ہی محدود رہنے دو۔ میری بھابھی تو پاگل ہے جو یہاں پر آ کر شور مچا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جتنا یہ شور کر رہی ہے۔ جبکہ سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے اس عورت کی بڑی بیٹی غصے سے چیختی، تمہارے لیے چچا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہماری زندگی کا سوال ہے۔ تم نے ہم چاروں بہنوں کے ساتھ اتنا غلط کام کیا اور تمہاری آنکھوں میں ذرا ندامت نہیں، ذرا پشیمانی نہیں۔ تم کیسے شخص ہو؟ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم تمہارے بھائی کی بیٹیاں ہیں؟ وہ آدمی ابھی بھی اکڑ دکھا رہا تھا۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً ہی اپنی میان سے تلوار نکالی، اس آدمی کے گلے پر رکھ دی۔ وہ آدمی بالکل چپ ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اپنی سانس روک لی ہو۔ سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بولو یہ سب تم نے کیوں کیا؟ نہیں تو ہمارے حکم دینے کی دیر ہے، سپاہی تمہاری گردن پر تلوار پھیر دے گا۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے حقیقت سے پردہ اٹھا دو۔ اس آدمی نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں اپنے بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں۔ شادی سے پہلے میرا بھائی میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن جیسے اس کی شادی ہوئی اور اس کی بیٹیاں ہوئیں اس نے مجھ پر بالکل ہی دھیان دینا چھوڑ دیا۔ میں ان سب چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے میری بھتیجیوں کی عمر بڑھتی گئی یہ لوگ ایک چھوٹی معصوم بچیوں سے نوخیز کلی بنتی گئیں اور میرا ایمان بھٹک گیا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی بھتیجیوں کی جانب راغب ہوتا گیا، کیونکہ یہ میرے منہ بولے بھائی کی بیٹیاں ہیں۔ میں نے اپنی بھابھی کو کہا تھا کہ ان بچیوں کی شادی کر دو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میری ایک نہیں سنی، اور اس کے بعد میں اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پایا، اور اس رات کے پہر جب یہ لوگ سو جاتے تو میں چھت سے کود کر ان کے گھر میں داخل ہوتا تھا، اور ایک جڑی بوٹی جس کی خوشبو سے انسان بے ساختہ بے ہوش ہو جاتا ہے وہ ان لوگوں کو سگا دیتا جس کو یہ لوگ سونگتے ہی بے ہوش ہو جاتی، اور اس کے بعد میں اپنا مقصد پورا کر کے وہاں سے لوٹ جاتا تھا۔ شروع میں تو یہ سب میرے لیے ایک وجہ تھا، لیکن جیسے ہی جیسے مجھے معلوم ہوا کہ میری بیٹی بھتیجی ماں بننے والی ہے تو میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کرتا چلا گیا، اور آخر میں جب اپنی چھوٹی بھتیجی کے ساتھ یہ کیا تو مجھے ایک الگ کی سرور ملا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آخری بھتیجی کے ساتھ یہ کرنے کے بعد میں پکڑا جاؤں گا۔ وہ آدمی سر جھکا کر سچ بول گیا تھا، جبکہ سلطان نے تمام باتیں سننے کے بعد فوراً ہی اسے اپنے سپاہی کو اشارے سے حکم دیا، اور اس نے اس آدمی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر تلوار اس کے گلے پر پھیر دی تھی۔ اس وقت اس آدمی کا سر ڈھر سے جدا ہو چکا تھا، جبکہ وہ ماں بیٹا یہ سچائی سن کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد سلطان نے ان لڑکیوں کے رشتے لگوا دیے تھے اور اچھے گھرانوں میں ان کی شادیاں کروا دی تھی گئیں۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان کے پاس دماغ ہو اور وہ اچھی ترکیب سوچے تو بنا کسی بھی الجھن میں پڑے وہ اپنا مسئلے کا حل بہت آسانی سے نکال سکتا ہے۔